جب صحابہ نے نبی سے سجدے کی اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اگر دنیا میں جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ عورتیں صبح شام اپنے مردوں کا سجدہ کریں۔ پتہ چلا کہ مردوں کا اتنا بڑا درجہ کہ اگر غیر اللہ کی عبادت جائز ہوتی تو اللہ عورتوں کو حکم دے دیتا کہ تم مردوں کی عبادت کرو۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابیہ بارگاہ نبی میں پہنچی، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے شوہر کے بدن میں اتنا بڑا پھوڑا ہے اور اتنی بدبو آتی اس پھوڑے سے کہ جس گھر میں میرے شوہر لیٹتے اس گھر میں رہا نہیں جاتا۔ اے اللہ کے رسول کیا ایسی حالت میں دوسرے گھر میں سو سکتی ہوں؟ جو ناراض فرماتے ہیں تم دوسرے گھر میں سونے کے لیے اجازت لے رہی ہو؟ جاؤ تم اپنے شوہر کے پھوڑے کو اپنی زبان سے چاٹو اور اس وقت تک چاٹتی رہو جب تک کہ تمہارے شوہر کے بدن کا پھوڑا ٹھیک نہ ہو جائے۔ تم دوسری جگہ سونے کی اجازت مانگ رہی ہو؟ اب اس کا مطلب سوچو، نہیں کہ جائیں چاٹنے کے مطلب یہ ہے کہ تم جاؤ اپنی شوہر کی خدمت کرو، شوہر کے ساتھ رہو، تم دوسرے گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہی ہو۔ سرکار آگے فرماتے ہیں ام سلمہ قال رسول اللہ، ام سلمہ سے روایت ہے فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایما امرات ماتت، جو عورت مر گئی وزوجها عنها راض اور اس کا شوہر اس سے دنیا میں راضی رہا فدخلت الجنہ، تو عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اس لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کا احترام کرے، لیکن آج معاملہ ہے گڑبڑ، حاکم کی شان مرد میں نہیں، بیاہ کری ہیں اور مہر بدہی ہیں منمانی، تو جب مہروا کے کمرہ میں یہاں جائیں پہلی رات تو مہر کے روپیہ لے کے نہ جائیں، 100 روپیہ کے رسگلہ لے کے تو کہ وہاں جائیں سلام کریں، اتنی زور سے سلام کریں، لاگت ہے حاتم تائی کا لات مارے کے بہت بڑے سب وہاں جائیں سلام کرے کے بعد کہیں تنی معاف کر دو، معاف کر دو، اور وہاں بیچاری سوچت ہے یا اللہ یہ مرد پہلی رات میں معافی مانگا، کاہے معافی مانگتے ہیں کہ مہر معافی مانگتے ہیں۔ جو حاکم ہوتا ہے وہ رعایا سے معافی نہیں مانگتا، پہلی رات میں کہتے معاف کر دو، عورتیوں جان جاتے کہ وہ مرد نہیں ہے، اگر مرد کی شان ہوتی تو پہلی ملاقات میں معافی مانگتا، ہوئے سے وہ سوچ لیتے مرد نہیں مہرا ہے بکا لتیائے رہا، اسی لیے زندگی بھر عورتیں لتیاتی رہتی۔ اللہ نے حاکم بنایا تھا اور آپ مہر کی معافی مانگ کر کے آپ نے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ معافی نہ مانگو، مہر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کے مہر کو ادا نہ کیا تو زندگی بھر گویا اس نے زنا کیا، اور قیامت کے دن میاں بیوی دونوں زانی کی شکل میں اٹھائے جائیں۔ اس لیے اللہ نے حاکم بنایا تو حاکم کا خیال بھی کرو کہ اللہ نے میں حاکم بنایا، بیوی کے حقوق کو پورا کرو۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صبح ہوئے تو مہروس کہیں تنی 10 روپیہ ہوئے تو لاؤ دے دے، جا اپنے اماں سے تنی مانگ لاؤ،
اپنے میکے سے مانگ لاؤ۔ یہ بتاؤ یہ حاکم کی شان ہے کہ تم نے بیوی سے پیسے منگوا رہے ہو میکے سے، کہ وہ اپنے میکے سے پیسہ مانگ کر کے تب تم کو دے۔ تم نے نکاح میں وعدہ کیا ہے کہ اتنا مہر دوں گا علاوہ نان و نفقہ کے، اس لیے اے لوگوں ایسی باتیں نہ کرو کہ بیوی سے خرچ مانگو۔ بہت سے بدتمیز تو ایسے ہیں کہ نشیڑی ہو جاتے تو بیوی کا زیور بیچ لیتے، بیوی کو مارتے تو وہ میکے سے مانگ کے لا کے دیتی ہے۔ تم نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا، اپنا وقار نہیں جانا۔ بیوی کے زیور کو نہ بیچو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے زینت رکھا ہے، اور زینت ہوتی ہے زیوروں سے، اس لیے اللہ توفیق دے تو بیویوں کو زیور دو، لیکن حسب حیثیت دو۔ زینت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سونے کا ہار تھا۔ جب حضرت خدیجہ کی بڑی لڑکی زینب کی شادی اللہ کے رسول نے کیا تو زینب کی شادی میں حضرت خدیجہ نے اپنا سونے کا ہار اتار کر زینب کو پہنا دیا۔ زینب کو سونے کا ہار رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ سے بھی ہو سکے تو اپنے بچیوں کو دو، میرے نبی نے دیا۔ لیکن زمانے اسلام سے پہلے زینب کی شادی ابو الاس سے ہو چکی تھی۔ جب اسلام آیا تو زینب نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن زینب کے شوہر نے کلمہ نہیں پڑھا اور سرکار کا دشمن بن گیا۔ سرکار نے فرمایا ابو الاس یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اور یا تو میری بیٹی زینب کو طلاق دے دو، چھوڑ دو۔ لیکن اتنے سخت تھے وہ، انہوں نے کہا سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہ تو میں ایمان لاؤں گا اور نہ تمہاری بیٹی کو چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ ایک جنگ میں سرکار سے لڑنے کے لیے بھی پہنچ گئے۔ اللہ کی مرضی کی زینب کے شوہر اسی جنگ میں گرفتار ہو گئے میرے نبی کے ہاتھوں، اور گرفتار ہو کر مدینہ آئے۔ کہا محمد رہائی کر دو، چھوڑ دو۔ سرکار نے فرمایا ابو الاس فدیہ دو، دنڈ۔ کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا فدیہ دو گے تو رہائی ملے گی۔ حضرت زینب کو مکہ میں پتا چلا کہ میرے شوہر میرے ابو کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے اور حضور فدیہ مانگ رہے ہیں۔ تو زینب کے شادی میں جو ہار ملا تھا وہ یہ سونے کا ہار حضرت زینب نے مکہ سے مدینہ بھیجا سرکار کے پاس، اور کہلا بھیجا کہ میرا ہار لے لو اور میرے شوہر کو رہا کر۔ جب حضرت زینب کا ہار میرے نبی کے ہاتھوں میں مدینے میں پہنچا تو حضور دیکھ کے رونے لگے۔ جب رونے لگے تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے، آپ اس ہار کو دیکھ کے رو رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی۔ خدیجہ کا ہار تھا، زینب کی شادی جب کیا تھا میں نے تو خدیجہ نے اپنا ہار زینب کو عطا کیا تھا۔ آج وہی ہار زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیہ میں بھیجا ہے۔ مجھے دیکھ کر خدیجہ کی یاد آئی، میں رو پڑا۔ اے میرے صحابہ، اگر تم لوگ چاہو تو یہ ہار بھی واپس کر دو اور ابو الاس کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ سٹھیانہ کے لوگ ہوتے تو کہتے نہ ہی بٹیا داماد کے معاملہ کچھ نہ چلے، فدیہ دیں تو آزاد ہو۔ لیکن ماشاء اللہ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے نبی سے، انہوں نے کہا اللہ اللہ کے رسول جو کرتے اچھا کرتے۔ سرکار نے وہ ہار ابو الاس کو دیا، کہا یہ ہار بھی لے جاؤ اور تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ جب سرکار نے ہار بھی دیا، رہا بھی کر دیا، تب ابو الاس کے دل پر اثر پڑا، رونے لگے۔
کہنے لگے اے محمد خدا کی قسم آپ جیسا رحم و کرم والا انسان میں نے روئے زمین پہ نہیں دیکھا، زندگی بھر آپ کی برائی کیا، آپ سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آپ کے ہاتھوں میں گرفتار بھی ہو گیا، لیکن آپ کے رحم و کرم کا یہ عالم کہ آپ ہار بھی واپس کر رہے ہو اور رہا بھی کر رہے ہو۔ خدا کی قسم میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے۔ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے بڑے داماد ابو لاس کو ایمان کی دولت ملی تو نبی کے اخلاق اور نبی کے رحم کی بنیاد پر۔ اے لوگوں، اس لیے عورتوں کو زیور دو تو کوشش کرو کہ بکے نہ، اس لیے کہ جب زیور بکتا ہے تو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تم حاکم ہو، ان کا خیال کرو۔ عورتیں بھی اپنے مردوں کا خیال کریں، اس لیے کہ خوش نصیب عورت وہ ہے جو اپنے مرد کے دکھ درد کا حامی ہو اور دکھ درد میں وہ عورت شریک رہے۔ صحابہ کرام کی زندگی، انبیاء کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بی بی رحمت جو حضرت یوسف کی لڑکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑکی حضرت ایوب کے نکاح میں تھی، اور جب حضرت ایوب کے بدن میں کچھ بیماری آئی تو بستی والوں نے حضرت ایوب کو نکال دیا۔ آپ بستی میں نہیں رہ سکتے، یہ بیماری پھیلے گی، معاذ اللہ۔ نبی کو نکال دیا بستی سے، کہا جنگل چلے جاؤ۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب جنگل میں گئے تو بی بی رحمت نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس دکھ درد میں حضرت بی بی رحمت ایوب کے ساتھی بنی رہی، لیکن اللہ تعالی کے فیصلے پر جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اپنی نعمتیں کیسی دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے پر سے چشمہ کھودا، پانی ابلا، حکم ہوا ایوب نہا لو۔ ایوب علیہ السلام نہائے تو اللہ کے کرم سے اللہ نے انہیں شفا عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی۔ پھر بی بی رحمت کے ساتھ وطن تشریف لائے۔ پتہ چلا کہ اچھی عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کے دکھ میں بھی ساتھ میں رہتی، اس لیے کہ حدیث پاک میں اس طرح کی روایتیں بہت آئی ہیں۔ آپ جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ نکاح کرو۔ نکاح نسل انسانی کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور نکاح کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ حضور فرماتے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فإنه يغض للبصر، اس لیے کہ نکاح یہ انسان کی آنکھوں کو جھکا دیتا ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہیں کسی کی ماں بہن پر غلط نہیں اٹھتی ہیں۔ دوسرا فائدہ میرے نبی فرماتے ہیں وَيَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح وہ چیز ہے کہ انسان کی شرمگاہ کو زنا سے بچا لیتا ہے۔ انسان زنا سے بچتا ہے نکاح کی وجہ سے، اور انسان کی نگاہیں دوسری کی ماں بہن پر نہیں اٹھتی نکاح کی وجہ سے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو، نکاح میری سنت سے ہے۔ لیکن آج نکاح کرتے ہیں لوگ لیکن دوسروں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ میرے بھائی، اسلام میں جہاں ماں باپ پر رحم کرنے کا حکم دیا، وہیں پر قرآن کریم میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا وَذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ،
کہ رشتہ داروں پر رحم کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، والصاحب بالجنب، اور پہلو میں لیٹنے والے پر، اور پڑوسیوں پر۔ اللہ نے ایک کے ساتھ نہیں، ماں باپ پر احسان کرو، رشتہ داروں پر احسان کرو، یتیموں پر احسان کرو، غریبوں پر احسان کرو، اور جو پڑوسی اس پر احسان کرو، اور جو تمہارے بستر پہ لیٹتی ہے اس پر بھی احسان کرو۔ تو جو بیوی بستر پہ تمہارے ساتھ لیٹتی اس پر احسان کرو، جو تمہارا پڑوسی اس پر احسان کرو، راستے کے مسافر پر احسان کرو۔ رشتہ داروں میں بھی اسی کا، رشتہ داروں کا تذکرہ آیا۔ اب رشتہ دار کون ہے؟ سمجھی سمجھی رشتہ دار نہیں ہے۔ آج رشتہ لگے گا، پھر بٹیا والا کہے کہ بھیا باراتی کرتے ہی ہو، تو کہیں 100 آدمی تو ہمارے گھر ہی نما ہے، اور 200 آدمی تو ہمارے ملے ملائے والے ہیں۔ ارے ملنے والے ہیں تو اپنے گھر پہ کھلاؤ، تم بٹیا والے پہ بوجھ بن رہے ہو کہ 300 ہم آدمی آئیں گے۔ آج بہت سے ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، ہم لوگوں کے شاگرد جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم تو اپنی بیٹی بتا رہے ہیں، ان کے بیاہ ہوئے تو کہیں کہ حضرت آپ کا ہمارے بارات میں ضرور آؤ۔ اپنے گھر کے دعوت نہ دے، بارات میں دعوت دے۔ کیوں؟ گھر جائیں گے ہمارے تو ہم کو کھلانا پڑے گا، اور بارات میں بلائیں گے تو سسرال والوں پر مصیبت ڈالیں گے کہ ہمارے استاد آ رہے ہیں، ہمارے دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے ٹھنڈا ہونا چاہیے، ان کے لیے کولر کا انتظام الگ ہونا چاہیے۔ ارے نادان، قرآن نے جس طرح کہا ہے کہ ماں باپ پر احسان کرو، اسی طرح کہا ہے رشتہ دار پر احسان کرو۔ تم باراتی اپنے گھر بلاؤ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لڑکی والے جتنے باراتی مانگے اتنے ہی بارات لے کے جاؤ، اور اگر آپ زیادہ لے گئے تو آپ نے قرآن پر عمل نہ کیا، اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ اور کھانے کا مطالبہ نہ کرو بارات میں کہ ہمارے باراتیوں کے لیے کھانا اچھا ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے کہنا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اس سے توفیق ہوگی وہ تمہارے باراتیوں کو کھلائے گا۔ یہ کہنا کہ اچھا کھانا ہونا چاہیے، بکرے کا گوشت ہماری براتیوں کے لیے ہونا چاہیے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اے مسلمان، تم قرآن پر ایمان لا چکے ہو اور پھر قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہو، قرآن کے خلاف یہ آوازیں نکال رہے ہو۔ اے لوگوں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ کم سے کم تمہارے گھر میں بچی ہوتی ہے تو تم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایسے بچی والوں کو بھی تم سمجھا مانگو نا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے جہیز مانگا یا جہیز کی لالچ میں کسی لڑکی سے شادی کیا، یہ لڑکی مالدار ہے، جہیز زیادہ ملے گا اس لیے نکاح کر لیا یا مانگ لیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کی زندگی میں محتاجی کے دن ضرور آئے گا۔ محتاجی کے دن حضرت علی نے قسم کھا کے فرمایا، ایک نہ ایک دن وہ بندہ محتاج ہو۔ آج کل بہت سی ہماری ماں بہنیں بہو سے کہہ دیتی ہیں بات بات پہ کہ اپنے باپ سے کیا لے کے آؤ نا، اپنے نैہر سے لے کے آؤ نا۔ یہ کہنا بھی بچیوں کو دل کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ ہم تو بہت دنیا میں ہر طرح کے انسان آئے، ہم نے اپنی بڑی لڑکی کی شادی لگائی اور جب منگنی والے گھر پہ آئے تو اس میں ایک حاجی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی بارش برسائے۔ بہت سے لوگ تھے تو جب کھانا کھا چکے تو ہم نے کہا کہ بھائی کوئی فرمائش ہو
کوئی آپ کی خواہش ہو تو پہلے بتا دو. تو حاجی صاحب ہم پر ناراض ہو گئے, کہنے لگے آپ عالم ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کیسی بولی بول رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہماری کیا خواہش پوری کرو گے, کیا ہم کو دے دو گے؟ جب تم اپنی اولاد ہمیں دے رہے ہو تو اولاد سے بھی قیمتی کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ ذرا بول دو سبحان اللہ یار, کتنی بڑی بات انہوں نے کہا. جب اپنی اولاد آپ ہم کو دے رہے ہو تو کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تمہارے پاس جو ہم کو دے دو گے؟ ہمیں وہ بات آج تقریباً 14 سال ہو گئے, لیکن وہ بات حاجی صاحب کی ہمارے دل پہ بیٹھی. ایسے ایسے دنیا میں انسان ہے ماشاءاللہ. آج لوگ سوچتے نہیں کہ ہم کو وہ انسان لڑکی دے رہا ہے, سب سے بڑی دولت اپنے دل کا ٹکڑا دے رہا ہے, آنکھوں کا تارا دے رہا ہے, پھر اس کے بعد ہم اس سے مانگے کہ ہم کو موٹر سائیکل چاہیے, ہم کو جہیز چاہیے. اے لوگوں نہ مانگو, خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان یکونوا فقراء, اگرچہ وہ فقیر ہو غریب ہو, مطالبہ نہ کرو, مانگو نہ, صبر کر کے نکاح کر لو. یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے ان کو مالا مال کر دے گا. اللہ مالا مال کر دے گا, مطالبہ نہ کرو. اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا. حدیث پاک میں ہے, ایک صحابی نے پوچھا تھا ما حق الزوجتی علی احدنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہماری بیوی کا ہم پر کتنا حق ہے؟